چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ دونوں جہاں میں بسنے والی مخلوقات چاہتی ہیں کہ رب راضی ہو، پر رب ہے کہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا محبوب راضی ہو۔ رب ہے کہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا محبوب راضی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ بھئی اوائل اسلام میں جو قبلہ ہے نا، قبلہ وہ قبلہ بیت اللہ نہیں تھا، کعبہ معظمہ نہیں تھا۔ اوائل اسلام میں قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرماتے رہے، صحابہ کرام رضوان بھی، آپ جماعت بھی کرواتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ کاش قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوتا، جس کو میرے جدی اعلیٰ ابراہیم السلام نے بنایا، کاش کہ قبلہ بیت اللہ ہوتا۔ آپ کی خواہش تھی۔ اللہ کے حضور شاید کہ عرض نہیں کی تھی۔ ایک بار ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ صحابہ پیچھے موجود ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز میں، حضور نے ہاتھ مرک باندھے ہوئے ہیں، نماز میں ہی حضور نے جو ہے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا، نماز کے دوران ہی رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، چند بار ایسے ہوا۔ اچھا آپ یوں کیوں کر رہے تھے؟ آپ یوں کیوں فرما رہے تھے؟ اصل میں آپ کی جو خواہش تھی نا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، نماز کے دوران اس خواہش کے اندر شدت پیدا ہو گئی کہ اللہ کا پیارا محبوب جو ہے وہ نماز میں اس لیے اپنا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہا تھا کہ اللہ تحویل قبلہ کا حکم فرما دے، کہ اللہ جو ہے وہ قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم فرما دے۔ میرے محبوب کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ نازل فرمایا نماز کے دوران۔ اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوبہ تیرا بار بار رخ انور آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میرے منہ سے محبت کیسے فرماتا ہے کہ میرا محبوب نماز کے دوران جو ہے وہ رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ اللہ قرآن کی آیت کا حصہ نازل فرما دیتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوبہ تیرا بار بار رخ انور آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، محبوبہ تیری یہ ادا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا آیت کا ایک حصہ نازل ہو گیا نا، اللہ پاک نے فرما دیا محبوبہ یہ تو تیرا انداز ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران اللہ نے آیت کا اگلا حصہ بھی نازل فرما دیا، ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبہ بے قرار نہ ہو، محبوبہ بے چین نہ ہو، ضرور ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے۔ محبوبہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری خوشنودی ہے، جس میں تیری چاہت ہے، محبوبہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اچھا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا دوسرا حصہ بھی اللہ نے نازل فرما دیا نماز کا دوران ہی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے محبوبہ جس میں تیری رضا ہے۔ اب اللہ چاہتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ حضور نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر لیتے، حضور نماز سے باہر آ جاتے، تو اگلی نماز کے وقت سے پہلے اللہ فرما دیتا کہ محبوبہ اگلی جو نماز ہے نا وہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا نہیں کرنی، بلکہ اگلی جو نماز ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی ادا کرنی۔ اللہ چاہتا تو یوں کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یوں کر سکتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا بڑا پیارا آپ کا فرمان ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ آقا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ میں نے ہمیشہ تیرے رب کو تیری خواہش میں، تیری مرضی میں جلدی کرتے دیکھا ہے، کہ جب بھی تیرے
خواہش ہوئی ہے، جب بھی کوئی تیری رضا آئی ہے نا، اللہ نے اس کو پورا کرنے میں جلدی کی ہے، جب بھی تیری خواہش ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک طرف یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان نشان، اور دوسری طرف اللہ پاک کا یہ انداز کہ اگر اللہ چاہتا تو نماز کے بعد تحویل قبلہ کا حکم فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے نماز کے دوران ہی آیت کا بقیہ حصہ بھی نازل فرمایا، ارشاد فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، محبوبہ نماز میں تیری خواہش یہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، نماز میں تیری چاہت یہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، تو محبوبہ تیری رضا میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کریں گے کہ تو نماز پڑھ لے، نماز مکمل کر لے، نہ محبوبہ اگر تیری خواہش بھی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، تو محبوبہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، محبوبہ ابھی اسی وقت اپنا رخ انور جو ہے مسجد حرام کی طرف فرما دیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محبوبہ ابھی اسی وقت اچھا دیکھیں، اللہ جانتا ہے کہ حضور، اچھا یہ جو بیت المقدس ہے نا، ہم جس جگہ موجود ہیں، ہمارے لیے جنوب میں بیت المقدس واقع ہے اور بیت اللہ جو ہے یہ مغرب میں واقع ہے نا، لیکن یہ تحویل قبلے کا جو حکم ہے یہ مدینہ شریف میں ہی نازل ہوا تھا۔ مدینہ شریف میں جو بیت المقدس ہے نا، بیت اللہ اور بیت المقدس بالکل متضاد سمتوں پر موجود ہے نا، بالکل متضاد سمتوں پر، مطلب مدینہ سے جنوب سائڈ پر جو ہے وہ مکہ معظمہ موجود ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ اپنا جنوب میں اور شمال میں جو ہے وہ بیت المقدس واقع ہے۔ وہاں اللہ جانتا ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے صحابہ کو، اگر نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم دیتا ہوں تو حضور رخ انور پھیریں گے تو لا محالہ صحابہ بھی اپنا رخ جو ہے وہ پھیریں گے، اور اس میں جو ہے وہ میری نماز اس میں چہل قدمی ہوگی صحابہ کی، میری نماز میں جو ہے وہ صفیں ٹوٹیں گی، صحابہ صفیں توڑیں گے اور وہ گھوم کے آئیں گے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، لیکن اللہ میرے محبوب سے محبت اتنی فرماتا ہے کہ محبوبہ جانتا ہوں کہ میری نماز میں خلل آئے گا، جانتا ہوں کہ صفیں ٹوٹیں گی، سارا کچھ جانتا ہوں، لیکن محبوبہ تیری چاہت جو ہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، تو پھر محبوبہ اسی نماز میں پھر صفوں کے ٹوٹ جانے کی پرواہ نہ کیجئے، پھر صحابہ کے گھوم جانے کی پرواہ نہ کیجئے، صحابہ کے اپنی جگہ کو چھوڑ جانے کی پرواہ نہ کیجئے، ابھی اسی وقت اپنا رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اللہ کا محبت کا انداز ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے قبلہ بیت المقدس بنایا تھا نا، اللہ نے کسی نے مشورہ تو نہیں لیا تھا، معاذ اللہ نہیں لیا تھا، اللہ نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو قبلہ بیت المقدس بنا دے، چاہے تو بیت اللہ بنا دے، جس طرح رب نے قبلہ بیت المقدس بنایا تھا، اپنی خالقیت کا اظہار فرمایا، مالکیت کا اظہار فرمایا، اللہ قبلہ بیت اللہ بھی بنا دیتا، لیکن یہاں آیت اللہ سے کون پوچھ سکتا تھا، آیت کے اندر الفاظ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ترداہا کے الفاظ اللہ نے اس لیے استعمال فرمائے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں نے قبلہ بیت المقدس بنایا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، میرے حکم کے آگے پر ماننے والا کوئی نہیں تھا، یہ قبلہ بیت اللہ بھی بنا دیتا تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ جو قبلہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے اپنی خالقیت کے اظہار کے لیے نہیں، اپنی مالکیت کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو قبلہ میں نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنایا ہے صرف اس لیے بنایا ہے کہ اس میں میرے محبوب کی رضا ہے، اس لیے بنایا کہ اس میں میرے محبوب کی خوشنودی ہے۔ اس لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت امام اہل سنت امام محمد اللہ خان رحمۃ اللہ جو ہے، آپ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب علامہ والاولاد، آپ اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پہلے ساری مخلوق کو متوجہ فرمائے گا، جب ساری مخلوق متوجہ ہو جائے گی نا، رب خطاب فرمائے گا
رب کا یہ خطاب جو ہے وہ مخلوق سے نہ ہوگا، بلکہ رب کا خطاب اپنے محبوب سے ہوگا۔ متوجہ مخلوق کو رب کرے گا، لیکن خطاب رب اپنے محبوب سے فرمائے گا۔ اللہ کیا خطاب فرمائے گا؟ اللہ قیامت کے دن پوری مخلوق کو متوجہ کر کے اپنے محبوب سے خطاب کرے گا۔ رب فرمائے گا محبوبہ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ اے محبوبہ یہ ساری کی ساری خلقت، یہ ساری کی ساری مخلوق چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن میں رب ہو کے چاہتا ہوں کہ محبوبہ تو راضی ہو جا۔ یہ ساری مخلوق چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن محبوبہ میں رب ہو کے چاہتا ہوں کہ محبوبہ تو راضی۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ کیا پیارا انداز ہوگا ہے، پورے عالم معاشر کو اللہ متوجہ کر کے اپنے محبوب کی یہ شان بیان فرمائے گا کہ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ اے محبوبہ یہ ساری کی ساری خلقت چاہتی ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں، اور میں رب چاہتا ہوں کہ محبوبہ تو راضی ہو جاؤں، تو راضی۔ اچھا، اللہ پاک نے نا عذاب کے متعلق آیت نازل فرمائی، بالخصوص پرصراط کے متعلق کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ محبوبہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر پرصراط سے نہ ہو، ہر ایک کا گزر پرصراط سے ہونا ہے۔ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اللہ پرصراط اور اس پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری گناہگار امت کا کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بے قرار ہوئے نا امت کے بارے میں، بے چین ہوئے امت کے بارے میں، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے محبوب کو بے قرار پایا، بے چین پایا، تو رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوبہ تیرے روئے روشن کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوبہ تیرے چمکتے رخساروں پر بکھری ہوئی زلفِ پاک کی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اپنی امت کے بارے میں بے قرار نہ ہو، اپنی امت کے بارے میں بے چین نہ ہو، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ محبوبہ تو راضی ہو جائے۔ محبوبہ تو محبوب کو راضی کرنے کی بات ہے، محبوبہ تجھے راضی کریں گے، تو کیوں بے قرار ہوتا ہے، محبت تو کیوں بے چین ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ محبوبہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے نا حضور کے لیے مجدہ جاں فضا تھا، خوشخبری تھی نا کہ محبوبہ ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب چاہتے تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی حمد بجا لاتے، لیکن اللہ کے محبوب نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں بیان کیا صفات کے متعلق، جو اعلیٰ حضرت گفتگو فرماتے ہیں فتح رضیہ شریف میں، وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور نے فوراً صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اذن لا ارضا واحد من امتی فی النار، اے میرے صحابہ اگر میرا رب مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے بھی سن لو، میں بھی اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، اپنے ایک امتی کو جہنم سے بچا کے داخل جنت فرماؤں گا، اس کے بعد اپنے رب سے راضی ہوں گا۔ رب راضی کرنا چاہتا ہے، محبوب عرض کرتے ہیں کہ رب راضی تو ہوگا، لیکن راضی ہونے کی کیفیت یہ ہوگی کہ میں ساری امت کو جہنم سے بچا کے داخل جنت فرماؤں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آخری بات میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد سارے محترم کا بیان۔ حضور صاحب نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ پاک کے عرش کے دائیں جانب جو ہے نا یُودَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهْبٍ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنْبَرِ، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے لیے سونے کے ممبر، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ ان سونے کے ممبروں پر تشریف فرما ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ وَيَبْقَى مِنْبَرِ، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ممبر خالی ہوگا، میرا ممبر خالی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان نے زبان حال سے عرض کی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، اللہ کی طرف سے عزت کا مقام ہوگا، سونے کے ممبر ہوں گے، سارے انبیاء تشریف فرما ہوں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں
कभी मैं नहीं बैठूंगा उस सोने के मिंबर पर। तो हुजूर सरापे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि सहाबा ठीक है कि वो अल्लाह की तरफ से मेजबानी होगी, ठीक है कि सोने के मिंबर होंगे, ठीक है कि सारे अंबिया तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन मैं इस खौफ से सोने के मिंबर पर नहीं बैठूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उस सोने के मिंबर पर बिठाकर दाखिल जन्नत कर दिया जाए और मेरी गुनाहगार उम्मत जो है हशर के मैदान में मारी मारी फिरती रहे। ना ना, मैं नहीं बैठूंगा, अपने एक एक उम्मती को जहन्नम से बचा के दाखिल जन्नत फरमाऊंगा, उसके बाद अपने रब से राजी होकर जन्नत में जाऊंगा, उसके बाद अपने रब सोने के मिंबर पर नहीं बैठूंगा। खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक के ये जो चंद कलमे हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अगर कोई गलती कोताही